ایرانی عوام صدارتی الیکشن میں بھرپور شرکت کر کے ایک بار پھر دشمنوں کو مایوس کر دیں گے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی انتخابی مہم، آج سے ٹی وی مناظرے کا آغاز۔ روس کی جانب سے دمشق حکومت کی بھرپور حمایت، S-300 میزائل سسٹم کے بعد دمشق کو جنگی طیارے دینے کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahittv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahittv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahittv.ir/iOS، urdu.sahittv.ir/Android اور urdu.sahittv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ ایرانی قوم 11ویں صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر انہیں مایوس کر دے گی۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے صدارتی الیکشن میں عوام کی حد اکثر شرکت کو عوام کے جوش و جذبے پر استوار دینی پیغام سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر مجاہدانہ شرکت کر کے دشمنوں کو مایوس کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ 14 جون کو صدارتی الیکشن کے ساتھ ہی دیہی اور شہری کونسلوں کے انتخابات بھی ہوں گے، اور ایرانی قوم اس دن ایک بار پھر ملک، اسلامی نظام اور اپنے لیے عظیم فتح مندی کی تاریخ رقم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات اسلامی جمہوری نظام کے لیے ظاہری سلامتی کے نقطۂ نگاہ سے اور بین الاقوامی سطح پر فتوحات کا سرآغاز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام گزشتہ 34 سال کے دوران بارہا دشمنوں کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی، دلیری اور غیرت مندی کا ثبوت دے چکے ہیں، اور آئندہ 14 جون کو ایک بار پھر اس کا مظاہرہ ہوگا۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ 4 جون حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی تاریخ ہے، کہا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے عوام کے ووٹوں کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ ایران کے صاحب ایمان و بصیرت عوام دین اور عقیدے کی مصلحتوں کے خلاف کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سپر طاقتوں کے ناقابل شکست ہونے کے افسانے کو باطل ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سامراجی طاقتوں اور عوام کا استحصال کرنے والوں کے خلاف مجاہدت کی۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے کہا کہ حضرت امام خمینی نے اسلام کو دین زندگی کی حیثیت سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام جو عوام کے مسائل سے لا تعلق ہو، امریکی اور ذلت و رسوائی کا مذہب ہے، لیکن وہ اسلام جو امام خمینی نے پیش کیا حقیقی اسلام ہے۔ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ٹی وی مناظرے کا سلسلہ آج شام سے شروع ہو گیا ہے، جو اس وقت بھی جاری ہے۔ مناظرے میں 8 صدارتی امیدوار ایک ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے امیدواروں نے مختلف پروگراموں میں اور اجتماعات میں اپنے مستقبل کے منصوبوں اور پالیسیوں کی تشریح کی۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹی وی مناظرے کا سلسلہ جمعے سے شروع ہو گیا ہے۔ امیدواروں کے ٹی وی مناظرے کا دوسرا دور بدھ 5 جون اور تیسرا دور جمعہ 7 جون کو ایران ٹی وی کے چینل 1 پر انجام پائے گا اور براہ راست نشر ہوگا۔ ایران کے صدارتی امیدواروں کے ٹی وی مناظرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 8 امیدوار ایک ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر سعید جلیلی، ڈاکٹر غلام علی حداد عادل، ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، ڈاکٹر محمد باقر قالیباف، ڈاکٹر محسن رضائی، ڈاکٹر حسن روحانی، ڈاکٹر محمد رضا عارف اور محمد غرضی میدان میں ہیں۔ دریاسنا صدارتی امیدواروں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے خصوصی پروگراموں میں اور مختلف اجتماعات میں اندرونی مسائل اور خارجہ تعلقات کے بارے میں اپنے اپنے نظریات بیان کیے۔
اصلاح پسند دھڑے کے امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی نے قومی ٹیلی ویژن کی عالمی سروس کے پروگرام انتخاب ایرانی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت میں اقتصادی منصوبوں کو ترجیح حاصل ہوگی جس میں قومی دولت میں اضافہ اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو اہمیت دی جائے گی۔ تہران کے میئر اور اصول پرست دھڑے سے تعلق رکھنے والے امیدوار محمد باقر قالیباف نے شمال مغربی ایران کے شہر اردبیل میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بے روزگاری اور مہنگائی کو اہم مسئلہ قرار دیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ صدر منتخب ہونے کی صورت میں پہلے 6 ماہ کے اندر قیمتوں کو کنٹرول اور کم کریں گے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ درست منصوبہ بندی کے ذریعے صرف 2 سال کے اندر ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ ایک اور صدارتی امیدوار علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو ملکی پیداوار کو بڑھانے پر توجہ دیں گے۔ شمال مغربی ایران کے شہر ارومیہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ وہ ایران کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے ذریعے ملکی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ اسلامی حکومت کے منشور کے نام سے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار غلام علی حداد عادل نے کہا کہ انہوں نے ماہرین کی مدد سے ایک جامع پروگرام تیار کیا ہے جس میں قوم کے تمام طبقات کی ضروریات اور مسائل کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ قومی ٹی وی کے پروگرام نقطۂ نگاہ میں بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے پابندیوں کے معاملے کو اٹھایا اور کہا کہ مناسب منصوبہ بندی کے ذریعے پابندیوں کو مواقع میں تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے تقوی اور تدبیر کو اپنی حکومت کا سلوگن قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک میں افراط زر پر قابو پانے، قیمتوں پر کنٹرول اور بازار میں استحکام پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملکی کرنسی کو بھی مستحکم بنانے پر توجہ دیں گے۔ ایک اور صدارتی امیدوار محسن رضائی نے قومی ٹیلی ویژن کے پروگرام نیوز ٹاک میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام اور حکومت کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور حکومت کے درمیان تعلقات کو ازسر نو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو اقتصادی معاملات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا موقع فراہم کریں گے۔ صدارتی امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے صوبہ عراق میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ حکومت کو ملک میں اسلامی انقلاب کے نظریات اور انصاف کی فراہمی پر توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے افراط زر اور گرانی کو عوام کی سب سے بڑی مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے نئے صدر کو اقتصادی معاملات کو کارآمد طریقوں سے حل کرنا ہوگا۔ اصلاح پسند صدارتی امیدوار محمد رضا عارف نے قومی پیداوار میں اضافے اور روزگار کی فراہمی کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ تہران میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتصادی ناپائیداری، قیمتوں میں اضافہ اور اشیاء صرف کی کمی پر تشویش افراط زر کی وجہ سے ہے۔ آزاد صدارتی امیدوار محمد غرضی نے تہران میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے فوراً بعد افراط زر پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی مشارکت کو مضبوط بنائیں گے اور صوبائی گورنروں کا انتخاب بھی مرکزی حکومت کے بجائے صوبے کے عوام کے ذریعے کرائیں گے۔ روس نے شام کو جنگی طیارے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق روسی حکومت نے جمعے کو اعلان کیا کہ وہ 10 سے زائد جنگی طیارے شام کو فروخت کر رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شام کا ایک وفد اس وقت اس سودے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے ماسکو میں ہے۔ ایک سینئر روسی عہدیدار الیگزینڈر گروشکو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روس نے شام کو S-300 میزائلی دفاعی سسٹم فروخت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے ہاتھوں S-300 میزائل کی فروخت کا معاملہ پوری طرح قانونی ہے اور ان کا ملک شام کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے S-300 میزائل سسٹم کے سودے کو مکمل کرے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے بھی کہا ہے کہ ماسکو سمجھتا ہے کہ یہ میزائلی سسٹم شام کو دیے جانے سے شام میں امن و استحکام کی برقراری میں بہت زیادہ مدد ملے گی، جہاں گزشتہ 26 مہینے سے بحران جاری ہے۔ مارچ 2011 سے امریکہ، سعودی عرب، قطر، ترکی اور اسرائیل کی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے شام میں بدامنی پھیلا رکھی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 10,000 افراد مارے گئے ہیں۔ ان دہشت گردوں کا مقصد شام میں غیر ملکی فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ دوسری طرف روس، چین اور ایران جیسے ملکوں کا موقف ہے کہ شام کا بحران پرامن اور سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جائے۔
شام کے صدر بشار اسد نے لبنان کے المنار ٹی وی چینل سے انٹرویو میں ملک کے حالات، جنیوا 2 اجلاس اور بحران شام سے متعلق تغیرات کے بارے میں اپنے موقف کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے المنار ٹیلی ویژن چینل سے اپنے انٹرویو میں کہا کہ شام کے ہمسایہ ممالک دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں اور انہیں ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے دوحہ اور ریاض کے موقف اور خاص طور پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل کے اس بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہ شام کی آئندہ عبوری حکومت میں بشار اسد کی موجودگی یا عدم موجودگی مشروط ہوگی، کہا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ بیان امریکی موقف کی ترجمانی کرتا ہے۔ شام کے صدر نے دہشت گردوں کے حامیوں کی شرطوں کو ناقابل توجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینا ان کے لیے ضروری ہے تو وہ حصہ لیں گے، اور اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب شام کے عوام انہیں بطور صدر نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ بطور امیدوار حصہ نہیں لیں گے۔ شام کے صدر نے اس انٹرویو میں دہشت گردوں کو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس کرنے میں قطر کے رول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قطر بدستور ترکی کے راستے دہشت گردوں کو مدد پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے عرب لیگ کے بارے میں کہا کہ عرب لیگ کے بیشتر ممالک آزاد و خود مختار نہیں ہیں اور وہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کو عرب لیگ سے کوئی امید نہیں ہے۔ بشار اسد نے شام پر اسرائیل کے ہوائی حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو جواب دیں گے اور ہمارا جواب اسٹریٹجک ہوگا۔ انہوں نے عالمی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام پر اسرائیل کا حملہ القصیر میں شام کی فوج کی کامیابیوں سے مربوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد شام کو اسلامی مزاحمتی قوتوں سے الگ کرنا ہے۔ بشار اسد نے اس انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی کہ روس نے S-300 میزائلی سسٹم کی پہلی کھیپ شام کو دے دی ہے۔ بشار اسد نے یہ خبر ایک ایسے وقت سنائی ہے جب یورپی یونین نے حال ہی میں شام کے مخالفین کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی سے پابندی اٹھا لی ہے۔ بعض سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے شامی باغیوں کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی پر عائد پابندیوں کو اٹھانے کا مقصد جنیوا 2 مذاکرات پر اثر انداز ہونا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنیوا 2 اجلاس میں غیر مشروط طور پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ولید المعلم نے دہشت گردوں کے حامیوں کی جانب سے عائد کی جانے والی شرط کی جانب کوئی توجہ دیے بغیر کہا کہ شام کی حکومت جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کرے گی۔ شام کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کی حکومت ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں کرے گی جن کے ہاتھ عوام کے خون سے رنگین ہیں۔ ولید المعلم نے کہا کہ ہم تشدد کا خاتمہ چاہتے ہیں اور معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم حکومت کے لیے شرط مقرر کرنے والے مخالفین کے ناجائز اتحاد کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوسری جانب مسلح مخالفین نے جنیوا 2 اجلاس کو ناکام بنانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے اس اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ شام مخالفین کے اتحاد کے ترجمان خالد صالح نے ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شام کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جنیوا 2 اجلاس کی کامیابی کا امکان نہیں۔ شام مخالفین کی جانب سے جنیوا 2 اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ شام کے مخالفین جنیوا 2 اجلاس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام مخالفین سیاسی عمل کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں جبکہ مغرب میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کا عمل جاری ہے جس کا مقصد شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ شامی فوج نے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے والی ایک امریکی خاتون اور 2 برطانوی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق 33 سالہ امریکی خاتون میشی گانی کو، جس کا اصل نام نیکولین مینسفیلڈ بتایا گیا ہے، القاعدہ کی ذیلی تنظیم جبہت النصرہ کے 2 دیگر ارکان کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ شامی فوج نے ان پر اس وقت حملہ کیا جب یہ لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر تخریب کاری کی غرض سے ادلب صوبے میں ایک مقام سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ سرکاری ٹی وی کی جاری کردہ فوٹویج میں کالی سفید رنگ کی ایک گاڑی دکھائی گئی ہے جس پر گولیوں کے نشان اور لاشیں پڑی نظر آ رہی ہیں۔ اس فوٹیج میں گاڑی کے اندر اسلحہ، کمپیوٹر، سرکاری عمارت کا ایک نقشہ اور النصرہ کا پرچم دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب شامی فوج نے القصیر کے علاقے میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ شامی فوج نے القصیر کے براک، جوادیہ اور ارجون نامی علاقوں کا کنٹرول مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے۔ القصیر کے متعدد علاقے اس وقت شامی فوج کے کنٹرول میں ہیں اور وہاں امن بحال کر دیا گیا ہے۔
شامی فوج سخت مزاحمت کے بعد دہشت گردوں کو شکست دے کر 19 مئی کو القصیر شہر میں داخل ہوئی تھی۔ شامی فوج نے پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد القصیر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ القصیر کو شامی حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں کے لیے اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کی ترسیل کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام میں القاعدہ سے وابستہ دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کو، جو شامی عوام اور حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، بلیک لسٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے نمائندہ دفتر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے 15 ممبر ملکوں میں سے کسی نے بھی جبہت النصرہ کا نام بلیک لسٹ کیے جانے کی مخالفت نہیں کی۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اعلان سلامتی کونسل کی کمیٹی جو پابندی پر نگرانی کرتی ہے، جمعے کو کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس فیصلے کے بعد جبہت النصرہ پر ہتھیاروں کی پابندی ہوگی اور اس کے افراد دوسرے ملکوں کا سفر بھی نہیں کر سکیں گے، جبکہ اس کے اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرینی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مزید 15 انقلابیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق اسلامی کے مطابق شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں 18 مکانات پر حملے کر کے 15 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعیت وفاق اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے کئی شہریوں کے مکانات میں توڑ پھوڑ کی ہے اور 3 افراد کو زبردست تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2 بحرینی شہریوں پر جیل میں تشدد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب انجمن حقوق انسانی بحرین نے شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کے ذریعے جاری بنی جمرہ نامی علاقے کے محاصرے کو عالمی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ انجمن حقوق انسانی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ملک میں نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے لوگوں سے انتقام لے رہی ہے۔ بحرین کے سیاسی رہنماؤں نے حکومت کے اقدامات کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے اسے آل خلیفہ خاندان کے وحشی پن کی علامت قرار دیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے پرویز خٹک اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ صوبہ اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے اجلاس میں قائد ایوان کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے وجیہ الزماں نے مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پرویز خٹک اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا لطف الرحمان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پرویز خٹک کو 84 ووٹ ملے، جبکہ مولانا لطف الرحمان کو صرف 37 ووٹ مل سکے۔ ادھر سندھ میں جمعرات کو پیپلز پارٹی کے رہنما سید قائم علی شاہ کو مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد نے وزیر اعلیٰ سندھ اور 7 وزیروں سے حلف لیا۔ سندھ میں وزارت اعلیٰ کے 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مسلم لیگ فشنل کے امیدوار امتیاز شیخ کو 18 اور MQM کے امیدوار سردار احمد کو 48 ووٹ ملے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار سید قائم علی شاہ 87 ووٹ لے کر سادہ اکثریت سے وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے۔ ہندوستان جاپان سے آگے نکل کر دنیا کی تیسری بڑی اقتصادی طاقت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آرگنائزیشن آف اکنامک آپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان جاپان سے آگے نکل گیا ہے اور امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی طاقت یعنی اقتصادی طاقت شمار ہوتا ہے۔ پیرس میں قائم اس کمپنی نے سن 2013 میں ہندوستان کی ترقی کی شرح میں 3.5% تک کمی کی بھی پیشین گوئی کی ہے۔ OECD کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سن 2020 تک دنیا کے بڑے ملکوں میں چین کی اقتصادی ترقی کی شرح سب سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، لیکن 2020 کے بعد ہندوستان کی ترقی کی شرح چین سے بھی آگے نکل جائے گی۔ سن 2010-2011 میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 9.3% رہی ہے، جس کی ہندوستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سن 2012 اور 2013 کے دوران ہندوستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 5.5% کے برابر ہے اور ہندوستانی حکام اسے 7.8% کے درمیان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی عوام صدارتی الیکشن میں بھرپور شرکت سے ایک بار پھر دشمنوں کو مایوس کر دیں گے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی انتخابی مہم
جمعے سے ٹی وی مناظرے کا آغاز۔ روس کی جانب سے دمشق حکومت کی بھرپور حمایت۔ S-300 میزائل سسٹم کے بعد دمشق کو جنگی طیارے دینے کا فیصلہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ پتہ ایرانی عوام صدارتی الیکشن میں بھرپور شرکت کر کے ایک بار پھر دشمنوں کو مایوس کر دیں گے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کی انتخابی مہم، آج سے ٹی وی مناظرے کا آغاز۔ میں عوام کی حد اکثر شرکت کو عوام کے جوش و جذبے پر استوار دینی پیغام سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر مجاہدانہ شرکت کر کے دشمنوں کو مایوس کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ 14 جون کو صدارتی الیکشن کے ساتھ ہی دیہی اور شہری کونسلوں کے انتخابات بھی ہوں گے اور ایرانی قوم اس دن ایک بار پھر ملک، اسلامی نظام اور اپنے لیے عظیم فتح مندی کی تاریخ رقم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات اسلامی جمہوری نظام کے لیے ظاہری سلامتی کے نقطۂ نگاہ سے اور بین الاقوامی سطح پر فتوحات کا سرآغاز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں: urdu.sahytv.ir/iOS، urdu.sahytv.ir/Android اور urdu.sahytv.ir/live۔ یہ اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ ایرانی قوم 11ویں صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا کر انہیں مایوس کر دے گی۔ تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے صدارتی الیکشن گزشتہ 34 سال کے دوران بارہا دشمنوں کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی، دلیری اور غیرت مندی کا ثبوت دے چکے ہیں اور آئندہ 14 جون کو ایک بار پھر اس کا مظاہرہ ہوگا۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ 4 جون حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی تاریخ ہے، کہا کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کے عوام کے ووٹوں کو ہمیشہ اہمیت دی ہے اور آپ کو معلوم تھا کہ ایران کے صاحب ایمان و بصیرت عوام دین اور عقیدے کی مصلحتوں کے خلاف کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام خمینی روس کی جانب سے دمشق حکومت کی بھرپور حمایت۔ S-300 میزائل سسٹم کے بعد دمشق کو جنگی طیارے دینے کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahytv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahytv.ir اور